بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ، میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور ان کی پیاری آل پر، آل کا جب نام لیتا ہوں تو دل کے اندر بڑا درد ہوتا ہے کہ میرے نبی کی امت، اس نے میرے نبی کی اولاد کو ذبح کیا، میرے نبی کے خون کو دفن کیا، ذبح کیا، ذلیل کیا۔ دیکھو نا، میرے نبی صرف اور صرف اپنے نواسوں کے ساتھ محبت کر کے لوگوں کو یہ بتا گئے کہ سب سے زیادہ محبت ان میرے نواسوں کے ساتھ ہے میری، لیکن ذلیل لوگوں نے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے، منافق لوگوں نے میرے نبی کی آل کو نہ چھوڑا۔ بڑے تو بڑے رہ گئے، عورتوں تک اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں تک ان ظالموں نے اپنی ظلم کی انتہا کر دی۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو یہی بچے آپ کے اوپر چڑھ جاتے، پیار کرتے۔ میرے نبی ان معصوم بچوں کا گھوڑا بن جاتے، سواری بن جاتے۔ ایک دن ایک صحابی رسول دیکھتا ہے، وہ ان بچوں کو اتارنے کے لیے جب آتا ہے تو میرے نبی کو جب پتہ چلتا ہے تو نیچے سے اشارہ کرتے ہیں میرے نبی کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ کو نہیں پتا کہ ان بچوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوگا، کتنی زیادتی ہوگی، ان کو نہیں پتا تھا، لیکن میرے نبی کو پتا تھا۔ اور شہید کرنے والے بھی میرے نبی کے امتی صداتے تھے، اپنے آپ کو آخری نبی کا امتی کہتے تھے۔ کتنے لعین اور کتے اور ایسے بد کماش لوگ تھے جنہوں نے میرے نبی کے ایک معصوم بچے کو بھی نہ چھوڑا۔ میرے نبی کا کتنا دل دکھا ہوگا، میرے نبی کی بیٹی کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ ان کو تو پتا تھا کہ ہمارے معصوم بچوں کے ساتھ کتنا ظلم ہونے والا ہے۔ بہرکیف، اے میرے اللہ، میرے سونے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر۔ صحابہ اکرام بھی میرے نبی کی ایسی تعداد تھی جو میرے نبی کی زندگی میں ایسے بیٹھا کرتے تھے کہ ان کا نہ ہاتھ ہلتا تھا، نہ سر ہلتا تھا، نہ وجود حرکت کرتا تھا، بڑی غور سے باتیں سنا کرتے تھے۔ اس کو ادب کہتے ہیں، ادب اس کو کہتے ہیں۔ ان کے سروں پر پرندے بھی بیٹھتے تھے تو ان کو یہ پتہ چلتا تھا کہ کوئی مردہ چیز بیٹھی ہے، کوئی مردہ چیزیں ہیں یہ، تب وہ پرندے بیٹھتے تھے۔ نہیں ہلتے تھے، سر نہیں ہلتا تھا، ہاتھ نہیں ہلتے تھے، بازو نہیں ہلتے تھے، بالکل ساکن ہو جاتے۔ صرف کیوں؟ میرا نبی سامنے ہوتا تھا۔ ادب کا یہ پیمانہ تھا، یہ ادب کا پیمانہ تھا۔ آج کدھر گیا ہے آپ کا ادب؟ آج کے مسلمانوں، آپ کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، خدا کی قسم۔ اذانیں ہوتی ہیں، حرکت نہیں آتی، قرآن پڑھا جاتا ہے، حرکت نہیں آتی، میرے نبی کا نام آتا ہے تو آپ کی زبان نہیں چلتی۔ کیا ہو گیا؟ آج اپنے آپ کو تم امتی کہتے ہو؟ خدا کی قسم، اگر وہ میرے نبی کی جماعت جو اس وقت تھی
اگر آج ہوتی تو یہ پوری دنیا کے اوپر چھا جاتی، ان کا قبضہ ہوتا، کونے کونے میں اللہ کی صدائیں آتی اور حقدار کو حق ملتا، غریب کو اس کا حق ملتا، یتیم کو اس کا حق ملتا، مسکین کو اس کا حق ملتا۔ لیکن آج دیکھ لو کتنا ہمیں حق مل رہا ہے، بڑوں کی اپنے پیٹ نہیں وہ بھرے جا رہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔ وظیفہ بتاتا ہوں، جو میرے گھروں کے اندر میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیزار ہیں، مجبور ہیں، بیماری کا شکار ہیں، خواہ کینسر ہے، ٹی بی ہے، ارتھرائٹکس ہے، گردوں کا معاملہ ہے، پراسٹیٹ کا گلینڈ کا معاملہ ہے، پھیپھڑوں کا ہے، شوگر ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، بلڈ پریشر ہے، وہ میرے بھائی ایک دن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ جب معراج شریف پر گئے تھے تو جبرائیل آپ کے پاس تھا، تو ایک فرشتہ آتا ہے، دروازہ جب کھلتا ہے تو ٹھک کی آواز آتی ہے، تو میرے نبی جب دیکھتے ہیں تو جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ میری ساری زندگی میں دروازہ نہیں کھلا، آج پہلی دفعہ کھلا ہے، اور جو فرشتہ آ رہا ہے میں آج اس کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ وہ فرشتہ آ کر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے آگے جھک جاتا ہے اور سلام عرض کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے 2 نور دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ وہ نور، ایک نور تھا سورۃ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ تھا وہ نور، اور یہ نور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے، ہر بیماری کی۔ میرے بھائی آسمان کا جو پانی ہوتا ہے بارش کا، اس کے ایک ایک قطرے کے ساتھ اللہ کے فرشتے تعینات ہوتے ہیں، وہ رحمت والی بارش ہوتی ہے۔ اس پانی کو لے کر آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر صرف 11 مرتبہ اس سورۃ فاتحہ کو پڑھ لینا ہے، اور آپ نے اس پانی کو لگاتار صرف اور صرف 1 ماہ پینا ہے۔ میرے بھائی ٹی بی ہوگی، شوگر ہوگی، ارتھرائٹک ہوگا، کوئی مرض بھی ہو، آپ اللہ پر پورا یقین اور بھروسہ رکھ کر اور اپنے نبی پر اس عمل کو کرو، انشاءاللہ العزیز اس جسم سے بیماری نکل جائے گی، اس جسم سے۔ صبح بھی تھوڑا سا پی لیا، دوپہر کو بھی تھوڑا سا، شام کو بھی، اگر پانی اس حساب سے لینا تاکہ وہ 1 ماہ پانی چلتا رہے، تو اس کے علاوہ وہی پانی تھوڑا سا لے کر بیری کے پتے وہ تھوڑے سے ملا کر اور باقی دوسرا پانی ملا کر اس سے ہفتے میں 1 دفعہ جمعے کے دن غسل بھی کرو، انشاءاللہ العزیز 1 ماہ کے اندر جتنی بڑی بیماری ہوگی میرا اللہ اس جسم سے ختم کر دے گا۔ یہ عمل تھا میرے بھائی، انتہائی پاورفل اور طاقتور یہ وظیفہ ہے۔ اس عمل کو خود کرو گھر کے اندر، جو مریض ہے وہ کرے، یا کوئی وہ نہیں کر سکتا کوئی اور کر لے، ہر صورت میں کرے انشاءاللہ۔ ان ڈاکٹروں سے، ان حکیموں سے جو پیسہ لگا لگا کر تھک چکے ہو، اور ڈاکٹروں نے اب آپ کو جواب دے دیا ہے کہ اب اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، وہ بھی میرے بھائی کریں، اور جن کو یہ بلڈ پریشر، شوگر، باقی کوئی امراض ہے وہ بھی یہ عمل کریں، ساتھ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ بھی کریں، انشاءاللہ میرا اللہ آپ کو شفا دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔